بڑی سختی سے آرڈر ہے کہ کہانی کرا کے رکھنی ہے. ایک شیخ حلوے ہمارے ہاتھ بنتے ہیں صاحب. ارے مسلمانوں کے یہاں جو پکوان ہے نا, کسی قوم میں نہیں ہے ایسے پکوان. ڈاکٹر اقبال برطانیہ جاتے تھے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے تھے, تو آکسفورڈ میں ان کے ایک پروفیسر دوست تھے, وہ ڈاکٹر اقبال ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. کہتے یار دیکھو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے, آپ اسلام قبول کر لو. تو کہتے تھے یار اقبال تم آکسفورڈ میں رہو یار, تمہیں اتنے دن میں سمجھ میں نہیں آیا کہ عیسائی کتنا پیارا مذہب ہے, تم عیسائی ہو جاؤ. ایک دن ان کے دوست کا ٹیلی گرام آیا کہ میں انڈیا آ رہا ہوں, خوش ہوئے جواب دیا کہ شوق سے آئیے. آنے کے بعد اقبال نے بٹھایا, ناشتہ ہو رہا تھا کہ دور سے اذان کی آواز آئی. تو وہ کہتا ہے کہ مسجد کتنی دور ہے اقبال؟ کہا مسجد کافی دور ہے, تو میں نماز نہیں پڑھ لوں گا. کہا میں آپ کے نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں, نماز مجھے بھی پڑھنی ہے. کیا بات کرتے ہو, نماز پڑھو گے تم یا میرا مسا پڑھا رہے ہو؟ کہا نہیں, میں نماز پڑھوں اور خدا کی قسم مجھے نماز پڑھنا بھی آتی ہے. تو اقبال نے کہا بھائی نماز کے لیے پہلے ایمان شرط ہے, آپ تو مسلمان نہیں ہو, کیا فائدہ نماز؟ کہا اقبال وہ دن گئے جب میں عیسائی تھا, میں مسلمان ہو چکا ہوں. کہا ارے یار بتایا نہیں, آؤ گلے ملو, آخر میری بات تمہارے سمجھ میں آ گئی. کہا اقبال رکو, معاف کرنا, تیری کوئی بات میری کھوپڑی میں نہیں آئی, میں تمہاری کسی بات سے متاثر ہو کے اسلام نہیں لایا. تو پھر کیسے مسلمان ہو؟ کہا یار تم کو بتاؤں گا تو تم ہنسو گے. کہا نہیں ہنسوں گا, بتاؤ. کہا ہوا یہ کہ برطانیہ میں ہمارے ایک مسلم دوست تھے, ان کے گھر ان کی بچی کی شادی تھی, انہوں نے دعوت کی, مجھے بھی بلایا, تو وہاں کچھ کھانے رکھے ہوئے تھے. ایک کھانے کی ڈش میرے سامنے لائی گئی اور کہا کہ مسلمانوں کی بڑی خاص ڈش ہے. میں نے کھایا, خدا کی قسم ایسی پیاری ڈش اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھائی تھی. میں نے کہا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اسے بریانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بریانی کہتے ہیں. میں نے کہا جس مذہب کے پکوان اتنے لذیذ ہو وہ مذہب کتنا لذیذ ہوگا. اسی وقت میں نے طے کر لیا کہ میں مسلمان ہوں. ایک آنکھ لے سر, اس طرح نہیں ہوئے گا. نبی اسلام نے کتنی کوشش کی کہ اہل مکہ ایمان لے آئیں, لیکن 125 بندے مسلمان ہوئے 13 سال میں. فتح مکہ پہ چلیں تو لقاء ہوئے, لیکن وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور کئی کفر کی حالت میں مر گئے. کیا حضور کی خواہش تھی کہ ابو جہل بغیر ایمان کے جاتا؟ حضور کا اپنا چچا ابو لہب بغیر ایمان کے جاتا؟ نہیں. ہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ دیکھ لیں تو کلمہ پڑھ جاتے تھے. واہ 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 واہ, اللہ کے نبی کو دیکھے تو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا. اللہ کے نبی تو دعوت بھی دیتے تھے, تب بھی نہیں تھے کلمہ پڑھتے آپ کے بزرگان دین اس وقت کے. اچھا اس کا مطلب ہے بازید بستامی کی خواہش تھی کہ لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے جائیں. وہ کہتے ہیں بعد میں پھر وہ نقاب کرتے تھے کہیں کو دے کے کلمہ ہی نہ پڑھ. ہاں ہاں, آپ وہ دیکھ لیں بریلوی مکتب کے وہ جو کراچی کے دورانی صاحب ہیں, آئے دن ان کی کتنی پیاری پیاری ویڈیوز آتی ہیں. کوئی بریلوی مکتب کی کوئی عزت تھوڑی بہت رہ گئی تھی وام الناس میں, وہ بھی ختم ہوگی. اور لوگ نیچے بعض کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بھولے لوگ کہ یہ دیکھیں کیسے کیسے جاہل لوگ, او بھائی اسی کا نام بریلویت ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں, جاہل نہیں ہے, اسی کا نام بریلویت ہے.